أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. معزز حضرات اور اسلامی ماؤں و بہنوں، آج کی تراویح میں تیسرا پارہ مکمل پڑھا گیا. اسی پارے کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا، کسی اور دین کو طلب کرے گا، تو اس سے یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. اور آخرت میں ایسا انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آخرت کی کامیابی کے لیے، آخرت میں سرخ رو ہونے کے لیے اور آخرت میں جنت کا مستحق ٹھہرنے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اسلام کو قبول کرے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارے. یہی دین اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی دین سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اسی دین کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کی نظر میں معتبر دین، قابل قبول دین، دین اسلام ہی ہے. دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کی نظر میں مقبول نہیں ہے، اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے. دین اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اپنے بندوں سے قبول کرتا ہے. اس آیت کے سبب نزول کے سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مدینے کے کچھ لوگ اسلام لانے کے بعد دوبارہ شرک کی طرف چلے گئے. دوبارہ انہوں نے مشرکین کے دین کو اپنا لیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جو کوئی انسان اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنانے کی کوشش کرے گا تو اس سے یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا انسان آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا.
اسلام یہ ایسا دین ہے جس کو دین فطرت کہا گیا. دین فطرت کا مطلب ایسا دین کہ اسی دین کے اوپر ایک انسان جنم لیتا ہے, اسی دین کے اوپر ایک انسان پیدا ہوتا ہے. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, کہ اس دنیا میں جنم لینے والا, اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے. فطرت کا مطلب کیا ہے؟ دین اسلام. دین اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے, مگر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد سورہ روم کی ایک آیت پڑھا کرتے تھے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, کہ اسلام وہ دین فطرت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بنایا ہے. لوگوں کی فطرت میں اس دین کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. یہ لفظ اسلام جو ہے, اس لفظ کے دو معنی ہیں. ایک اس کا عام معنی ہے, عام معنی سے مطلب, عام معنی کا مطلب اسلام کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. ہر دور میں جو نبی جو طریقہ لے کر کے آئے تھے اس طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا, یہ اسلام ہے. اسی معنی کے اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ سارے انبیاء اس دنیا کے اندر جو آئے تھے اسی دین اسلام کو لے کر کے آئے تھے. یہ دین اسلام کا ایک عام معنی ہے. ایک دین اسلام کا ایک خاص معنی بھی ہے. وہ خاص معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر کے آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو شریعت دی گئی لوگوں کو, یہ اسلام ہے. یہ اسلام کا خاص معنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو پچھلی شریعتیں تھیں, جو پچھلے دین تھے انبیاء کے, یہ سارے دینوں کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سارے لوگوں کے اوپر لازم اور ضروری قرار دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کی اتباع کیے بغیر, آپ کی پیروی کیے بغیر اور آپ کے لائے ہوئے دین کے اوپر عمل پیرا ہوئے بغیر کوئی بھی انسان آخرت کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا. یہود و نصارہ کو اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے دین پر باقی رہیں. یہود و نصارہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب پہنچتی ہے تو انہیں اس دین کو قبول کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا, لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی او نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. اس امت کا کوئی بھی شخص, اس امت کا کوئی بھی فرد, چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو, یہودی ہو یا کرسچن ہو, وہ میرے لائے ہوئے دین کے بارے میں سنتا ہے, وہ میرے لائے ہوئے دین کے بارے میں اس کو بات پہنچتی ہے, تو میرے دین کو جاننے کے بعد پھر اس دین کو اپنائے بغیر, میرے اوپر ایمان لائے بغیر اگر اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے, اس دنیا سے چلا جاتا ہے, تو ایسا آدمی جہنم کا مستحق ٹھہرے گا, ایسا آدمی جہنم میں جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آنے کے بعد کسی انسان کے لیے یہ روا نہیں, یہ جائز نہیں کہ وہ کسی اور دین کو اپنائے یا اپنے پرانے دین کے اوپر باقی رہے.
اور جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سننے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سننے کے بعد آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہے اور اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو دوہرے اجر سے نوازے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، ثلاثۃ لہم اجران، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو ڈبل اجر ملے گا، جن کو دوہرا اجر ملے گا۔ ان میں سے ایک آدمی کے بارے میں آپ نے فرمایا، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا آدمی جو اہل کتاب سے تعلق رکھتا ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، یہ اپنے نبی کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اپنے نبی کے اوپر ایمان لاتا ہے، پھر جب اسے میرے دین کے بارے میں خبر پہنچتی ہے، میرے دین کے بارے میں اس تک بات پہنچتی ہے تو میرے اوپر بھی ایمان لاتا ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ دوہرے اجر سے نوازے گا، ایسے آدمی کو ڈبل اجر سے نوازے گا۔ تو انسان کو اس دنیا میں رہ کر دین اسلام کی پیروی کرنا ضروری ہے، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے، دین اسلام کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کرنا ضروری ہے۔ دین پر عمل کرنا بھی ہے اور دین سے راضی بھی ہونا ہے۔ کچھ لوگ دین کے اوپر عمل کرتے ہیں مگر دل میں ان کو پسند نہیں رہتا ہے، تنگ دلی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، دین کے احکام کے اوپر تنگ دلی سے عمل کرتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دین کے اوپر انسان رضامندی کے ساتھ عمل کرے، اور دین کے اوپر رضامندی کے ساتھ عمل کرنا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وجبت لہ الجنہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے رب ہونے کی حیثیت سے، اس بات سے راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے، اور اسلام سے راضی ہوتا ہے اپنا دین ہونے کی حیثیت سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوتا ہے نبی ہونے کی حیثیت سے، تو ایسے آدمی کے بارے میں آپ نے یہ خوشخبری سنائی کہ وجبت لہ الجنہ، کہ ایسے آدمی کے اوپر جنت واجب ہو گئی، ایسے آدمی کے اوپر جنت واجب ہو گئی، جنت کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور اسلام کے جو پیغامات ہیں اور اسلام کی جو حیات بخش تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں رضامندی ہونی چاہیے، ہمیں دین اسلام کے اوپر فخر ہونا چاہیے، ہمارے دل میں یہ خوشی ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم جس دین پر عمل کر رہے ہیں، ہم جس دین کو ماننے والے ہیں، یہ دین فطرت ہے، یہ دین اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، یہ دین سارے ادیان کے اندر سب سے اونچا دین ہے، سب سے اچھا دین ہے، یہی دین اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ چیز ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں، ہم اپنے آپ کو اسلام کے ماننے والے کہیں، مگر ہماری زندگی میں اسلامی تعلیمات نہ ہوں، ہم اپنی زندگی میں دوسری قوموں کی تعلیمات کو لا لیں، ہم اپنی چال چلن میں، ہم اپنی تہذیب میں، ہم اپنے تمدن میں، ہم اپنی دنیا کی چیزوں میں، ہمارے معاملات کے اندر دوسری قوموں کی عادات کو اپنائیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہیں، تو یہ دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنا نہیں ہے۔ ہم دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، دین اسلام کی تعلیمات کو
فخر کے ساتھ عمل کریں، اس سے خوشی ہمیں حاصل ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام کا نام لیں مگر دوسری قوموں کی چال چلیں، دوسری قوموں کی تقلید کریں. علامہ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تو ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے، ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. دین اسلام کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اس دین کو سختی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے اور اس دین کی تعلیمات سے دور نہیں ہونا چاہیے. آج افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے ادیان کو قبول کر رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کی طرف جا رہے ہیں، دوسرے مذاہب پر عمل کر رہے ہیں. خاص کر جو قریے ہیں، جو دیہات ہیں، جہاں پر علم نہیں ہے لوگوں کے پاس، جہاں پر جہالت ہے، ایسی جگہوں پر لوگ دین اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اسلام سے اعراض کر رہے ہیں اور دوسرے ادیان کی طرف جا رہے ہیں، دوسرے مذاہب کو قبول کر رہے ہیں. یہ غلط چیز ہے. لوگوں کے اندر دین اسلام کی حقانیت واضح ہونا چاہیے. لوگ دین اسلام کی حقانیت کو، دین اسلام کی برتری کو سمجھنا چاہیے. اور مسلم معاشرے میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ اسلام سے تو تعلق ہے ہمارا، اسلام سے تو نہیں پھر رہے ہیں، مگر ہماری عادتیں، ہمارا چال چلن اور ہماری تہذیب کا حصہ یہ دوسرے ادیان کی تہذیب سے ملتا جلتا ہو رہا ہے اور دوسرے ادیان کی چال چلن کو، ان کے رنگ ڈھنگ کو ہم اپنا رہے ہیں. نوجوان طبقہ خاص کر بہت ساری چیزوں کے اندر ایسی چیزوں کو اپنا رہا ہے جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو دوسرے اقوام کی اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی پہچان ہے. ایسی چیزیں ہم کر رہے ہیں. لباس میں ہو یا ہماری جو وضع خطا ہے، نوجوان جو بال رکھتے ہیں آج کل، سر کے بال، عجیب قسم کے بال رکھتے ہیں، عجیب قسم کا سٹائل ہوتا ہے ان کے بالوں کے رکھنے کا، جس کا دین اسلام کے اندر جس کی گنجائش نہیں ہے. اس قسم سے بال رکھتے ہیں اور اس قسم سے ان کا انداز ہوا کرتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اور اسلام کی جو تعلیمات بتائی گئی ہیں زندگی کے تمام شعبوں کے اندر، ان تمام شعبوں میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین.